نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ آج جماعت اصلاح المسلمین کے صوبائی باڈی کی طرف سے منعقدہ اس بابرکت محفل میں حاضر ہو کر بہت مسرت ہو رہی ہے، جس میں مجھے جس طرح دوستوں نے بتایا کہ غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں 36 سے زائد ضلع باڈیز کو تشکیل دیا جا چکا ہے اور عہدیداران مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کے کام کرنے کا وقت ہے، ان کے میدان عمل میں اترنے کا وقت ہے، اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے کا وقت ہے۔ محنت درکار ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے مرشد کامل کی خدمت میں لوگ آتے تھے، وہ ہاتھ ملاتے تھے، تو جس کسی نئے آنے والے دوست کا ہاتھ کھردرا اور سخت ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو محنت کرنے والا ہے، اس کا ہاتھ بتا رہا ہے، اس کا ہاتھ بتا رہا ہے۔ اور ہم نے بھی اس طرف غور کیا ہوگا، لوگوں سے ہاتھ ملانے کا موقع ملتا ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھ اتنے نرم ملائم ہوتے ہیں کہ جیسے کہ پشم ہو۔ انہوں نے کبھی شاید کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ہاتھ اس معیار کے مطابق اگر ہم بات کریں جو ہمارے حضرت فرماتے تھے تو وہ ان کے ہاتھ بتا رہے ہوتے تھے کہ مشقت شاید انہوں نے نہیں کی ہے۔ تو دوستو، ہمارے تعلیمات میں مشائخ نے یہ فرمایا ہے، مشائخ نقشبند کی تعلیمات میں، کہ پہلا کام ہے ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف۔ تو محنت اور کوشش کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اپنے معاش کے لیے، اپنے ضروریات کے لیے اور تبلیغ کے لیے، طریقہ عالیہ کی اشاعت کے لیے محنت کرنا اور خوب محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جو اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کبھی بھی انسان کے دل میں مایوسی پیدا نہ ہو، نا امیدی پیدا نہ ہو۔ جس قدر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تشکر کے جذبات، احساسات بڑھتے جائیں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور مہربانی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ تو بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان مسرت اور خوشی کو جن اشیاء میں تلاش کرتا ہے وہاں وہ چیز مسرت ملتی نہیں ہے۔ یہ مسرت اور خوشی یہ کوئی ایسا کام ہے کہ بڑے بڑے امیروں کو، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، میسر نہیں ہوتی۔ ہر روز ان کو ایک نئی پریشانی اور نئی فکر مندی اور تکلیف نظر آتی ہے۔ تو آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا پیغام ملا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو اطمینان قلب مل جاتا ہے۔ اور اطمینان قلب کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنا بڑا انمول یہ خزانہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس طرح ابھی عرض کیا گیا کہ بڑے بڑے امیر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے لیکن اطمینان قلب نہیں ہے۔ یعنی دولت کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے اس قلب کے اطمینان کو ہم خرید نہیں سکتے۔ اور یہ ہم سلسلہ عالیہ سے وابستہ ہے، طریقہ عالیہ سے وابستہ ہے،
اور مرشد کامل کی نسبت ہمیں حاصل ہے۔ اس نسبت کو قائم رکھنا، اس کی تقاضائیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، ان کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی خلفاء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یا جماعت اصلاح المسلمین کے عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں، یا روحانی طلبہ جماعت کے عہدیداران، جمعیت علماء کے عہدیداران، آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جو محبت مرشد کی تقاضا ہے اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ سب سے بڑی بات محبت کی یہ ہوتی ہے کہ دل اس طرف کھینچتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، دل اس کی طرف کھینچتا ہے۔ آدمی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھٹائی صاحب چاہو جی میں کنڈی پور تیئں دل ورا کو تیئں منہ ورا کو دل سے ولالم الفاظ بکاتے پوئتے تھن پیا تو جی کنڈی میں جو سنگ پھری پھری وری پانجے ان پاڑ ॾांहुं मोटंदो आहे त ईअं चए थो मुंहिंजी दिलि खे बि पंहिंजे महबूब ॾे अहिड़े ई नमूने जी छिक आहे। हाणे सिंग जॾहिं उहो मेंह जे मथे मां निकिरंदो आहे, कुंडी में निकिरंदो आहे त उनजो रुख कहिड़े तरफ़ हूंदो आहे? थी सघे थो सिधो मथे हुजे। कुझु अरसे लाइ निकिरण खां पोइ थी सघे थो वरी हुन में थोड़ी उसमें थोड़ा सा बैंड आता हो। भैंस की बात हो रही है इसलिए मैं सिंधी में चला गया। और फिर और उसमें बैंड आता हो, यानी कि इस तरह कह सकते हैं कि वो उस भैंस जो कुंडी भैंस का सिंधी में कहलवाती है, उसके सींग ऐसे समझे कि दुनिया के जो भी अतराफ है, ऊपर नीचे शिमाल जुनूब मगरिब मशरिक, वो गोया कि वो सारे अतराफ घूम लेता है। भैंस बड़ी होती चली जाती है, उसका सींग निकलता निकलता और फिर बैड खाता हुआ, अल्फाज उर्दू के मेरे कम हो रहे हैं, वो खाता हुआ फिर वो आता है बिल्कुल आखिर में अपनी जड़ में जाकर बैठ जाता है, उसकी तरफ चला जाता है। तो मुर्शिद कामिल की मोहब्बत भी कुछ ऐसी चीज़ है कि दुनिया के हर तरफ देखें, शिमाल जुनूब मशरिक मगरिब, लेकिन दिल की कशिश एक ही तरफ हो, मुर्शिद की तरफ। और फिर ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं है, उसकी एक अमली सूरत भी होनी चाहिए। खुलफाए कराम भी बैठे हुए हैं। अमली सूरत यह है कि मुर्शिद की सोबत में जाना और मुर्शिद कामिल की सोबत में जाकर बैठना और बैठकर फैज़ हासिल करना। तो हम में से कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके अंदर ये आदत पाई जाती है, जिनमें ये जज्बा पाया जाता है। कहने को तो ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने, जो हमारे पहले पीर हैं इस सिलसिला नक्शबंदिया के, वो तो हर रोज़ कितनी मर्तबा अपने महबूब के दीदार को, उनके चेहरे अनवर के दीदार को हासिल करते थे, फिर भी कहते थे कि सिराबी नहीं होती। हम रोज़ाना आना और जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। सुबह और शाम दिन में 2 बार आदमी जाए ना तो मज़ा आए। अगर 2 बार नहीं जाता तो हफ्ते में 1 बार जाए, वो भी हमसे हो नहीं पाता, या हो पाता है, आप बेहतर बताएं। फिर हमारी कमज़ोरी और सुस्तियों को देखकर हमारे मशाइख ने माहाना प्रोग्राम रखा कि फिर उसके लिए ताकीद की कि मुर्शिद की दरबार पर यह माहाना प्रोग्राम होता है, आना तो सुबह शाम चाहिए। अगर सुबह शाम नहीं तो हर हफ्ता आना चाहिए, हर हफ्ता नहीं तो 15 दिन में आना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने महीने क्या दिन मुकर्रर किया और ताकीद किया सब लोगों को कि आपने हर सूरत में उस प्रोग्राम में शिरकत करनी है। खुलफाए कराम से गुजारिश है कि आप गुज़श्ता साल कितनी मरतबा तशरीफ़ लाए, उलमाए कराम से गुजारिश है कितनी मरतबा तशरीफ़ लाए। फिर वही बात आती है जो थोड़ी तनकीदी हो सकती है हमारे इस्लाह के लिए कि हुज़ूर
سلسلہ علیہ کے پیشوا حضرت امام ربانی مجدد منور ارسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت مجھے بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے، لیکن میں دلی میں آپ سرہند میں سفر دور ہے، میں آ نہیں پاتا، لیکن آپ سے مجھے بڑا پیار ہے۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ اے خط لکھنے والے، جو بھی اس کا نام ہے، شاید وہ مکتوبات میں خط آپ کو مل جائے، شاید درگاہ شریف پر پڑھا گیا ہو، اگر تیری دل میں ہماری محبت ہوتی تو وہ تمہیں تمہارے سر کے بالوں سے کھینچ کر ہمارے پاس لے آتی۔ یعنی کہ یہ جو خط میں تم نے دعویٰ کیا ہے، اس دعویٰ کو چھوڑ کر انہوں نے ایک اور حقیقت بیان کی۔ تو تاکید کی جاتی ہے احباب کو کہ اس طرح ماہانہ پروگرام میں ہم شرکت کریں۔ یہ صرف خلفاء نہیں، عام فقراء، ہم کون سی رکاوٹ ہے کہ ہم آتے ہوئے رک جاتے ہیں؟ اب تو دن کے دن پروگرام ہوتا ہے، روڈ بنے ہوئے ہیں، اکثر لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، اور آپ جائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اور خدا کی زمین کو دیکھیں، اس کائنات کو دیکھیں، ہرے بھرے کھیتوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، سفر کریں اور پھر ذکر کریں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ذکر میں شامل ہوں، پھر وہاں حاضری دیں، پہنچیں اور پھر واپس آئیں۔ اس سے آپ کے لیے بے شمار بھلائیاں اور برکتیں پوشیدہ ہیں، اس لیے تو مرشد نے فرمایا ہے۔ ہم آتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دعا کرو، میرے اوپر بحران آ گیا ہے، مجھے تکلیف ہو گئی ہے، مجھے پریشانی ہو گئی ہے، صحبت کرتے نہیں اور وہاں خدمت میں حاضری دیتے نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس کوتاہی کو مل جل کر دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ بھئی کیونکہ ہم دربار پر ہم نہیں جاتے کیونکہ فلاں صاحب نہیں ہیں، آج اس کے متعلق ہے کوئی وہ نہیں ہے، اب کیسے جائیں؟ بھئی مرشد کی دربار تو سراپا فیض ہے۔ وہ حضور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ان کے مرشد فرماتے تھے کہ ان کے مریدین درگاہ پر آتے تھے، حضرت وہ ان کے مرشد کامل وہاں دربار پر نہیں ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ دیواروں سے فیض مل رہا ہے، ہمیں مرشد کی بستی سے فیض مل رہا ہے۔ وہاں جا کر خدمت کرتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، صفائیاں کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں تو فیض مل رہا ہے۔ تو یہ سارے سستیاں ہمیں دور کرنی پڑیں گی۔ آج کا عام نقطہ یہ ہے کہ جو ماہانہ پروگرام اللہ با شریف میں ہوتا ہے یا درگاہ فقیر پور شریف میں ہوتا ہے، اس میں ہم اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور اس کو بہتر بنائیں، اور یہاں بھی اس طرح کے اجتماعات ہوں جس میں سب خلفاء مل جل کر بیٹھیں اور اجتماعیت ہو، وہاں محفل ہو، ذکر ہو، اور پابندی سے طریقہ عالیہ کی تعلیمات کے مطابق کام ہوتا رہے۔ دوستوں نے بڑی اچھی رپورٹ سنائی اور انہوں نے بتایا کہ برانچز کی تعداد بڑی ہے، انہوں نے بتایا کہ مثالی برانچز کی تعداد بڑی ہے، جو بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ جو نئے عہدیداران ہیں وہ آپس میں حکمت عملی بنائیں کہ جتنی بھی برانچز ہیں ان کو مثالی برانچز بنانے کی کوشش کریں، اور ہم سب مل جل کر کوشش کریں کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، اس سے محروم نہ ہوں۔ ہم خود ان کو جو بھی بنیادی ضروری دینی معلومات ہیں ان کو فراہم کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم خود ان کو واقف کریں، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر کھانا کھانا، تو ہم ضرور ایک ٹائم اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ان کی باتیں سنیں، ان سے گفتگو کریں اور ان کے ساتھ محبت اور پیار بانٹیں۔ اور رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارے احباب بھرپور کوشش کریں کہ ہم رمضان المبارک میں روزے رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نماز کی پابندی کریں، اور نہ صرف یہ بلکہ تبلیغ کے کام کو بھی اور آگے بڑھائیں۔ وفد کی بات کی گئی ہے، 3 4 5 دوست مل جل کر نئی جگہ پر چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، ان سے ملاقات کی، ان کو تلقین ذکر کی، وہاں مراقبہ کیا، نماز کی ادائیگی کی۔ انشاءاللہ اس سے اور زیادہ نئے احباب جماعت سے متعارف ہوں گے۔ نوجوانوں سے ہمیں بڑی توقعات ہے کہ وہ اپنے علم کے میدان میں بھرپور کوشش کریں گے اور بہترین کارکردگی دکھائیں گے۔ ہمیں والدین سے توقعات ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں گے اور ان کو بھی اتنا ہی پیار دیں گے جتنا وہ اپنے بیٹوں کو پیار دیتے ہیں۔
ان سے بھی اتنی شفقت کریں گے جس طرح وہ اپنے بیٹوں سے شفقت کرتے ہیں. کھانا پینا جس طرح بیٹوں کو دیتے ہیں اسی طرح ہمیں بیٹیوں کو بھی ان کے لباس ان کے ضروریات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو ہم بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیں. اور مراقبہ تو مساجد میں ہوتا ہے, کبھی ہفتے میں ایک دن ہم سب فقیر ایسا بھی ماحول بنائیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مراقبہ کریں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نعت پڑھیں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مرشد کی منقبت پڑھیں, تاکہ ہمیں اپنے مرشد کامل کا فیض ملے, ان کے توجہات حاصل ہو. اور باقی احباب آپ کافی ٹائم سے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آج حیدرآباد کے دوستوں سے مل کر بڑی مسرت ہو رہی ہے. حیدرآباد والے دوست بہت محبت کرنے والے اور بہت ہی تبلیغ کے کام میں خدمت کے کام میں پیش رہنے والے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ آج کی اس ملاقات کے بعد جتنے بھی برانچز ہیں حیدرآباد شہر کی فعال ہو جائیں گی. ہم توقع کرتے ہیں جتنے بھی خلفاء اکرام ہیں اپنے تبلیغ کے کام کو اور بڑھا دیں گے. اور یہ نہ ہو کہ چند ایک پکی جگہیں بنا دیں جہاں ہمارے دوست ہماری زیادہ خدمت کرتے ہوں, ہمیں اچھا کھانا دیتے ہوں, ہماری جی حضوری کرتے ہوں, وہ 2-3 آتا کے یا جگہیں مقرر کی گھوم پھر کر پھر وہی. نہیں دوست, نئی جگہوں پر جائیں, نئے لوگوں سے ملیں, ان کی گفتگو سنیں اور پھر ان کو اپنی بات اور دعوت اور پیغام سنائیں. یقیناً اس سے آپ کو اور زیادہ فائدہ اور برکتیں حاصل ہوگی. اور سب کو تاکید ہے جو پہلی بات کہی گئی کہ کسی کے بھی ہاتھ نرم نہ ہو, کچھ نہ کچھ مشقت کریں. آپ نے تو سنا ہے حضور علیہ السلام خود جنگل میں جاتے تھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے, ہم تقریروں میں کہتے ہیں. آپ نے تو سنا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے کام خود کیا کرتے تھے. آپ علماء سے خلفاء سے سوال ہے کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح اٹھ کر اپنا بستر خود صحیح کرتے ہیں, خود اس کو لپیٹتے ہیں. کتنے ہیں ہم میں سے جو جب شام ہوتی ہے تو اپنا بستر خود صحیح کرتے ہیں. حضور علیہ السلام تو یہ سارے کام کیا کرتے تھے. پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں اور اتنے عشق اور محبت کی ہم زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہے ہوتے ہیں, بس صرف الفاظ ہوتے ہیں, جو اصل تعلیمات اور جو آپ کے فرمودات ہیں ان پر عمل کی طرف دھیان ہی نہیں. وہ جس طرح وہ تو پھر اس طرح کی بات جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے, مکمل نہیں ہوتی, وہ ادھوری ہو جاتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم سب کوشش کریں گے. ذکر یہ ہے کہ یہاں بائیں جانب انسان کا دل ہے, توجہ رکھیں دل میں. ایک دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. سب نئے لوگوں کو کل بھی ذکر کی اجازت ہے. تو یہ خیال سے ہوتا ہے, سانس آتا جاتا رہے, بس توجہ دل میں رہے. دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. کوئی اور ضروری بات ہو جو کہنے کی ضرورت ہو ضرور بتائیں. وہ دوستوں نے ایک نصاب تشکیل دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ رمضان المبارک میں وہ نصاب برانچز تک پہنچایا جائے گا. تو بڑا آسان اور سہل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب نصاب ہمیں میسر آ جائے تو ہم بھی اور ہمارے بچے بھی اس نصاب کو پڑھ کر بنیادی ضروری معلومات حاصل کر سکیں. تو ذکر کریں, سانس آئے تو بھی ذکر کا دھیان, سانس باہر جائے تو بھی ذکر کا دھیان. زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے, یہ دل کا ذکر خیال سے ہوتا ہے, توجہ سے ہوتا ہے. اور مراقبہ کریں ہم سب ختم شریف پڑھ کر, آنکھیں بند کر کے توجہ دل میں رکھ کر اللہ اللہ اللہ. حضور علیہ السلام کا فیض مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے, وہ فیض کا انتظار کریں. ہم نماز کی پابندی کریں, رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزے رکھیں. جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں, جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں. باقی جو صحبت کی تاکید کی گئی ہے, جو آج کی محفل کا بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ صحبت میں آئیں اور ماہانہ پروگرام جو درگاہ اللہ با شریف میں ہوتا ہے اس میں ضرور شرکت کریں. بطور خاص خلفاء اکرام, علماء اور عہدیداران کو, عموماً سب ممبران کو یہ تاکید کی جاتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. دعائے خیر ہم سب کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. آپ سب کا شکریہ.